ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جو کہ ہمارا سلسلہ رواں دواں ہے تعارف امام زمانہ، معرفت امام زمانہ کیا ہے۔ ہمارے سلسلے کو اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یقیناً جو ہم بیان کرتے ہیں عام اور سادہ الفاظ میں، تاکہ عام لوگوں کو بھی سمجھ آئے، خاص لوگوں کو بھی سمجھ آئے، سب کو سمجھ آئے، تاکہ یہ مہدی کا پیغام، امام زمانہ کا پیغام لوگوں تک پہنچتا رہے۔ آج میں تھوڑا آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ہم اپنے وقت کے امام کی زیارت کیسے کر سکتے ہیں، کہ ہم وقت کے امام کی زیارت کیسے کریں۔ آیت اللہ گولِ طہرانی فرماتے ہیں کہ وہ وہ شیعہ نہیں ہے کہ جو صبح سویرے اٹھے اور اپنے وقت کے امام کو فیل نہ کرے، محسوس نہ کرے، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ شیعہ نہیں ہے جو اپنے وقت کے امام کو محسوس نہ کرے، فیل نہ کرے۔ ہم کیا ہیں، وقت کے امام کو کیا ماننے والے ہیں؟ دعویٰ کرتے ہیں ہم مہدی کے ماننے والے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں میں کنیز مہدی ہوں، دعویٰ کرتی ہوں کنیز مہدی ہوں، کنیز سیدہ ہوں، کنیز زینب ہوں، کنیز فاطمی ہوں، میں دعویٰ کرتا ہوں میں علی مرتضیٰ کا ماننے والا ہوں، میں دعویٰ کرتا ہوں کہ مہدی کا ماننے والا ہوں، لیکن صبح ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ ایک 10 کلو کا بستر یا 5 کلو کا بستر، جس کے اوپر سے صبح کی اذان کے بعد 10 کلو کا بستر یا 5 کلو کا بستر وہ اپنے اوپر سے نہیں اتار سکتا، تو وہ کیا مہدی کا ساتھ دے کر دشمنوں کا مقابلہ کرے گا؟ وہ کیا مہدی کا انتظار کر رہا ہوگا؟ اس کو یہ پتہ نہیں ہے میں نے صبح کی نماز میں قضا کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں۔ خدارا آیت اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جو اپنے وقت کے امام کو محسوس نہیں کرے صبح سویرے اٹھنے کے بعد، وہ شیعہ نہیں ہے۔ تو اس سے کیا مطلب ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کو کس طریقے سے محسوس کر سکتے ہیں؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم صبح سویرے نماز فجر کے بعد، جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے آپ کو بتایا ہے کہ دعائے آہد کیا ہے؟ دعائے آہد کے بارے میں ایک ایک لفظ پڑھنا ہزاروں گناہ معاف ہوتے ہیں، ہزاروں نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن دعائے آہد باعث ہے مولا کے ساتھ، ہم روزانہ مولا سے باعث کریں نا، مولا ہم یہ گناہ نہیں کریں گے، مولا آپ کے صدقے ہم یہ نہیں کریں گے، ہم گانے سنتے تھے اب نہیں سنیں گے، ہم بے حجاب تھے اب حجاب کریں گے، ہم زنا کرتے تھے زنا کو چھوڑ دیں گے، میوزک کو چھوڑ دیں گے، یہ ساری چیزیں ہم چھوڑ دیں گے۔ کیا صبح سویرے مولا سے ہم جب بیعت کرتے ہیں نا، بیعت ایک ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں، جیسے اب آپ نے رانوں پہ العجل یا مولا یا صاحب الزمان کہتے ہیں، اس سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ مولا ہم آپ کے بیعت میں ہیں، ہم آپ کے انتظار میں ہیں، ہم آپ کے فراق میں ہیں، ہم آپ کی جدائی میں ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے دعائے آہد پڑھنے سے بھی ہم اپنے مولا امام زمانہ علیہ السلام سے زیارت کرنا ممکن ہے کہ 40 دن جو مومن دعائے آہد کی مسلسل تلاوت کرتا ہے تو بعید نہیں ہے کہ امام زمانہ کی اس کو زیارت ہو۔ پھر دوسرا طریقہ کیا ہے؟ زیارت آل یاسین۔ زیارت آل یاسین کی تلاوت کی جائے، نماز فجر کے بعد اٹھ جائیں، جس وقت آپ کو موقع پر ملے زیارت آل یاسین کی تلاوت کریں، اس سے ممکن ہے کہ مولا کی آپ کو زیارت ہو۔ پھر دوسرا ہے دعائے ندبہ۔ دعائے ندبہ کیا چیز ہے؟ وہ معصومین کا قول ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 4 عیدوں پر، عید قربان ہو گئی، عید الفطر ہو گئی اور یہ عید غدیر ہو گئی، اس طریقے سے 4 عیدیں ہیں جو مشہور و معروف عیدیں ہیں، جس میں ہم دعائے ندبہ کی تلاوت کریں، دعائے ندبہ پڑھیں۔ مستحب پڑھنا مستحب ہے، تاکہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں کیوں کہا گیا ہے کہ دعائے ندبہ پڑھنا؟ اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ خوشی کے ایام ہوتے ہیں، خوشی کا دن ہوتے ہیں، ہم اس خوشی کو اس ندبہ کے ساتھ جو مولا سے ہم گریہ کرتے ہیں کہ مولا دیکھو آپ کی آپ کے بغیر ہماری خوشی بیکار ہے، ہماری عید نہیں ہے جب آپ ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ کتنی بدبخت قوم ہے کہ ہمارا امام ہمارے درمیان نہیں ہے، ہمارا امام ہم سے دور ہے۔ کیوں دور ہے؟ یہ ہمارے کوتاہیوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہمارا امام ہم سے دور ہے۔ دعائے ندبہ اور خاص ٹائم ہے جمعہ، کیونکہ جمعہ کی صبح سورج طلوع ہونے سے تھوڑا پہلے، کیونکہ جمعہ خاص ہے امام زمانہ کے ساتھ، امام زمانہ کے ساتھ جمعہ خاص ہے، جس کی وجہ سے صبح دعائے ندبہ کی تلاوت کی جائے، تاکہ ہم اپنے وقت کے امام کو گریہ کریں، پکاریں، اس سے ملاقات کریں وقت کے امام سے۔ مجھے یہ بتائیں، آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں کہ
کسی گھر میں نا ایک گھر میں بدخیں ہوں، چند بدخیں ہوں، اور بدخیں گم ہو جائیں، کسی گلی میں چلی جائیں، کسی گھر چلی جائیں، بازار میں چلی جائیں یا کہیں چلی جائیں، تو ہمیں نہ ملے، ہم تلاش کرتے ہیں بدخوں کو، تلاش کرنے کے علاوہ ہمیں نہیں ملتی، ہم اداس ہو جاتے ہیں، پھر اچانک سے ہمیں مل جاتے ہیں، ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ آیا ہم نے اپنے وقت کے امام کو اس بدخوں کے برابر بھی تلاش کیا؟ ہم ایک عام سی چیز کو تلاش کر رہے ہیں، ہم یہ تلاش کرنی ہے، ہماری ضرورت کی چیز ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے، لیکن کبھی ہم نے وقت کے امام کو تلاش کیا کہ مولا میں آپ کو تلاش کروں، مولا یہ کروں، مولا یہ کروں، مولا یہ کروں؟ کبھی ہم نے ایسا کیا؟ نہیں کیا۔ کیوں؟ ہمیں معرفت نہیں ہے اپنے وقت کے امام کی، ہمیں بتایا ہی نہیں گیا کہ ہمارے وقت کا امام کون ہے، ہمیں یہ نہیں پتا ہمارے وقت کا امام کیا چاہتا ہے ہم سے، ہم بس آئے ہیں دنیا کے اندر، بس ہم نے یہی کرنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، پھر چلا جانا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے آپ کا، یہ ہدف نہیں ہے آپ کا۔ آپ کا امام اس وقت جو زندگی گزار رہا ہے وہ مظلومیت کی زندگی گزار رہا ہے، آپ کا وقت کا امام اس وقت مظلوم ہے۔ اگر دیکھیں تو سید و سجاد اگر کوئی بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے تو وقت کا امام ہے، اگر یہ شدیدیت کا مقابلہ ہے تو آپ کے وقت کے امام کو ہے۔ کیا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا؟ ہمیں کیا ہم چل رہے ہیں، کیا نہیں دیکھ رہے، ہم بس چلتے ہیں، آتے ہیں، گئے اور گئے۔ نہ 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 نہ، ایسا نہیں ہے۔ آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ کا کوئی ہدف ہے، آپ کا کوئی ایم ہے کہ ہم نے وقت کے امام کو وقت دینا ہے۔ کم سے کم دن میں اٹھیں، 10 منٹ یا 5 منٹ نماز شب کے اندر مولا سے گفتگو کریں۔ مولا فرماتے ہیں کہ اے میرے شیعو، اے میرے ماننے والو، کیوں غیروں کے سامنے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہو، کیوں غیروں کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہو؟ میں وقت کا امام موجود ہوں، جب میں آپ کا وقت کا امام آپ کے درمیان موجود ہوں، کیوں غیروں کے سامنے لیے پھرتے ہو؟ دعا مانگو مجھ سے، میں وسیلہ بناؤ مجھ کو، میں وسیلہ، ایسا وسیلہ ہوں جو کبھی اللہ کے سامنے ریجیکٹ نہیں ہوتا۔ یہ تھا آج کا ہمارا پیغام کہ امام زمانہ سے زیارت کیسے ممکن ہے، کہ دعائے عہد کی تلاوت کرنا، اور ساتھ ہی زیارت عاشوراء کی تلاوت کرنا، زیارت آل یاسین کی تلاوت کرنا اور دعائے ندبہ کی تلاوت کرنا، اس سے ممکن ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت ہو۔ بعید نہیں ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت ہو، اور بعض مراجع عظام کو بھی ہوئی بھی ہے، جس طریقے سے آیت اللہ تقی بہجت عظیم شخصیات ہیں۔ کیا فرماتی ہیں؟ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا چلوں، ایک آخری واقعہ۔ ایک شخص نے منت مانی کہ اے میرے مولا، اگر میرا بیٹا ہوا، بیٹا نہیں ہو رہا تھا، آخری واقعہ سنا کہ اے میرا مولا، اگر میرا بیٹا ہوا، میں ڈائریکٹ جو میں ہدیہ ہوگا، میں تحفہ ہوگا، میں ڈائریکٹ امام زمانہ کے ہاتھ میں دوں گا۔ تو اب اس کا بیٹا ہو گیا، اب وہ ہدیہ کہاں لے جائے؟ امام زمانہ تو موجود نہیں ہے۔ تو وہ شخص عمل کیا، دعائے ندبہ پڑھی، یہ عمل کرنے کے بعد مولا کی زیارت ہوئی۔ مولا نے فرمایا جانا، کم میں جو پہلا شخص آپ کو ملے گا اس کے ہاتھ میں یہ تحفہ، یہ ہدیہ دے دینا، گویا کہ آپ نے امام زمانہ کے ہاتھ میں دیا۔ تو وہ شخص جاتا ہے کم کے اندر، جو ہی دیکھتا تو پہلا شخص آیت اللہ تقی بہجت ہوتے ہیں۔ آیت اللہ تقی بہجت کو جب دیکھتے ہیں تو اس کو بتاتے ہیں کہ یہ فلاں میں نے یہ منت مانی تھی، مجھے خواب آیا، یہ سلسلہ، یہ آیت اللہ تقی بہجت نے فرمایا کہ میری زندگی میں یہ خواب آپ نے کسی کو بیان نہیں کرنا کہ میں امام زمانہ کا نائب ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں امام زمانہ کی معرفت نصیب فرمائے، اور جب مولا کا ظہور ہو، مولا کے ساتھ مل کر دشمنوں کو فنار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب مولا کا ظہور ہو، مولا کی معرفت کے ساتھ، مولا کو پہچاننے کے ساتھ، اور مولا کے سامنے ہم سب کو سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔